اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین. اچھا جی، اب ہم نے اگلی آیات پڑھنی ہے انشاءاللہ باذن اللہ. آیا نمبر 165 سورہ بقرہ کی. اور ہم نے پیچھے یہ دیکھا ہے کہ پیچھے کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے. تو ہماری زندگی میں کم از کم یہ تو آ جانا چاہیے نا کہ دن میں کوئی کام کرتے ہوئے وقت ہم اپنے آپ کے اوپر غور کرنے لگ جائیں. ہماری آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں، یعنی چھوٹی سی چیز ہے، اس میں اتنی یہ موئسٹ کیسے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈرائی نہیں ہونے دیا، ان کے بیچ میں پانی رکھا ہے کہ وہ موئسٹ رہیں اور ہم دیکھتے رہیں. ہمارے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آواز سنوائی، کیسے ہم آوازوں کو پہچانتے ہیں، کیسے ہم لوگوں کی بولیوں کو سمجھ جاتے ہیں، کیسے ہم کھانے کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، پھر اس کو ہضم کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارا جسم کے اندر یہ ڈویژن ہو جاتی ہے کہ کون سی نیوٹریشن ہماری کس جگہ پہ کس باڈی پارٹ کو وہ تقویت دے گی، کس طریقے سے خون میں انرجی شامل ہوگی، کس طریقے سے ساری چیزیں فائدہ، اور کون سی بے فائدہ چیزیں جو ہمیں نہیں چاہیے، کیسے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. کم از کم اتنا تو غور فکر انسان ہر بندہ کر سکتا ہے نا روز کے روز. اور اتنا غور فکر کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے کیا فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں میرے اندر، میرے جسم کے، اور کیسے وہ میری کسی کوشش کے بغیر ہی چل رہی ہیں. اللہ تیری شان ہے کہ تو نے مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی، اور اس کی بجائے کہ یہ بٹن اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا کہ دل کا بٹن دباؤ اور معدے کا بٹن دباؤ اور لیور کا بٹن دباؤ، اور یہ سارے ان ذمہ داریوں کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ عبادت کرو، میری بات مانو، زمین پر رہو اس طریقے سے کہ جیسے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صحیح بندہ رہتا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کر کے اپنی صحیح ذمہ داری کے اوپر اپنی انرجی لگاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ویسٹ کر دے اپنی انرجیز کو کسی بے فائدہ چیز کے اوپر. اب اتنی ساری نشانیوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، سب لوگوں میں سے، من وہ ہے جو یتخذ وہ بنا لیتا ہے. کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی یا بندے ایسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوائے، اندادن، کچھ ند، اللہ تعالیٰ کے کچھ ند بنا دیتے ہیں. ند کا مطلب ہوتا ہے ایکول پارٹنر، بالکل ایک ہی بیس پہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹنرز بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ کچھ اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز بنا دیتے ہیں. یحبونہم، وہ لوگ ان ندوں سے اور ان اندادن سے محبت کرتے ہیں، کا مانند حب اللہ، مانند محبت اللہ کی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے ویسی محبت ان ندوں سے کرنے لگ جاتے ہیں، ان ایکول پارٹنرز کے ساتھ جو انہوں نے پارٹنرز اللہ کے بنائے ہوتے ہیں ان سے وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرف دوسری پکچرز بتاتے ہیں، والذین آمنوا، الذین کا ہمیشہ مطلب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو، اوکے، وا کا مطلب اور، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یعنی لا چکے ہیں، پاسٹ ٹینس ہے، اشد وہ شدید ہیں، اشد یعنی اردو کے لفظ سے ملتا ہے نا، شدید ہیں کس چیز میں؟ حب للہ، اپنی محبت اللہ کے لیے جو ان کی ہے اس میں شدید ہیں. وہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرز نہیں بناتے، اللہ کی محبت کے ساتھ کسی کی محبت کو برابر جوڑ نہیں دیتے. وَلَوْ، اور کاش،
یر الذین دیکھ لیں وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا انہوں نے ند بنا لیے تھے اللہ تعالیٰ کے، یہ ظلم کیا تھا. کاش وہ دیکھ لیں، کیا سین دیکھ لیں، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو وہ سب دیکھیں گے. اس سین کو پہلے سے امیجن کر لیں جو بعد میں آنے والا ہے ان کی زندگی میں. ان القوت، کیا ہوگا تو ان کو کیا پتہ چل جائے گا اس وقت، انا کہ القوت، قوت اور طاقت اور اتھارٹی للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سارے کی ساری، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. جو ند بنائے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز بنائے تھے، جو شریک کیے تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی کوئی نہیں. ساری کی ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں تھی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، سخت ہے عذاب دینے میں. اب اس چیز کو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں نا، کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں، اب لٹرلی اگر آپ دیکھیں کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ بت بنا دیتے ہیں، وہ انسانوں کو وہ درجہ دے دیتے ہیں، وہ یعنی خدا کہتے ہیں ان کو، اور ان کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لکڑی کے، لوہے کے، پتھر کے بت بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اور ان سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے چیزیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، جو پتہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. یہ جو محبت میں شرک ہے نا، شرک فی المحبہ، کہ مخلوق کو وہ محبت دینی جیسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اگر کسی فیشن سے محبت کر لیا، اب یہ ہم کو جھوٹ نہیں بولنے کی ضرورت، کم از کم ہم اپنے آپ سے تو سچ بولیں نا، ہے نا میری پیاری بہنوں، اپنے آپ سے تو سچ بولنا چاہیے نا کہ ہماری محبتیں ہمیں اپنے دل میں جھانکنا ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پردے کا کہا ہے، 2 جگہ پہ آیا، سورہ احزاب میں آیا، سورہ نور میں آیا ہے، کوئی اس میں گرے ایریا نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ آیات موجود ہیں. 10 عالم آ کے آپ کو کہہ دیں کہ وہ پرانے زمانے کی بات تھی، اب کچھ نہیں ہے، تب یہ ہوتا تھا اور یہ ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. 10 طرح کے عالم آ جائیں اور آپ کو دلیلیں دیں، تو آپ کے دل میں ایک بات ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زمانے میں ریسٹرکٹ نہیں کیا تھا. یہ قرآن میرے لیے بھی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے قیامت تک. اس میں جو حکم آ گیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے اس کو ماننا ہے. تو پھر کیا ہوگا، پھر چاہے کوئی بھی آ کے آپ کو کوئی دلیل دے گا، آپ کہیں گے میرے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے، میرے پاس احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کیا چیزیں بتائی ہیں، میں اس کو فالو کروں گی، اور مجھے کسی دوسرے بندے کی کوئی دوسری بات نہیں چاہیے. مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، مجھے فیشن سے محبت نہیں ہے، مجھے اپنے خوبصورت لگ کے باہر نکل کے لوگوں کے آگے پلیٹ میں اپنے آپ کو رکھ کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو، میری تعریف کرو، دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں. مجھے یہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، عزت نفس دی ہے. میں اللہ کی محبت کے ساتھ فیشن کی محبت کو برابر کھڑا کر کے ند نہیں بناؤں گی. آپ کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی ایسے ہی ہوتا ہے. جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دے رہے ہیں تو ہم کسی دوسری چیز کو اللہ کی محبت کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر کیسے رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ اگر رکھیں گے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کو شریک بنا رہے ہیں. ہسبینڈ اگر کہتا ہے کہ تم پردہ نہ کرو، تم یہ نہ کرو، تم وہ، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھانے کے اور اس کو سلولی اینڈ گریجولی اس کو دین کی بات بتانے اور اس کے دل کو راضی کرنے کے اور اپنے دین پر جمے رہنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے ہسبینڈ تو یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم پردہ کریں. کوئی بھی حکم جو اللہ تعالیٰ کا آتا ہے اس کے برابر، یعنی دنیا کی دولت کی محبت ہے، دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو. ہم ان چیزوں کو پرے دھکیلتے جاتے ہیں، قرآن نماز کو پرے دھکیلتے جاتے ہیں. سب سے آخر میں، سب سے آخری آپشن اگر ٹائم بچ گیا تو پھر یہ کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ ہم نے اللہ کی محبت کے ساتھ کسی چیز کو ند بنایا کہ نہیں بنایا؟ نہیں، سچ بولے نا، سچ بولیں اپنے آپ سے. اب ہر بندہ اپنے آپ سے سچ بولے. کیا دولت پیاری ہے؟ کیا فیشن پیارا ہے؟ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہم سب اللہ کے حکموں کو جو ہے نا سائڈ پہ کنارے پر لگاتے ہیں، ناچ گانا ایسا کرتے ہیں کہ شیطان جھوم جائے. ایسے کپڑے ہماری بچیاں پہننے لگ گئی ہیں کہ
نظریں شرم سے جھک جائیں ماں باپ کی کہ غیر محرم لوگ ان کو نظریں بھر بھر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی نان مسلمس کو بلاتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے اور فوٹو جو سیشن ہوتا ہے اس کے لیے, اور وہ دلہن بالکل سمجھے کہ اس کے آگے بے پردہ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اچھے سے دیکھ لیتا ہے, اچھے سے اس کی خوبصورتی کا مزہ لے لیتا ہے. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں میری پیاریوں؟ کلچر کو, اس وقت کے دور کے رسم و رواج کو. یہ ند بنانا نہیں ہے, یہ شریک بنانا نہیں ہے. اللہ کی محبت کے برابر کسی اور چیز کو محبت کو نہیں لانا. تو پھر کیا ہے یہ؟ لیکن والذین آمنوا, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ, وہ سخت ہوتے ہیں محبت میں اللہ کی. وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت کے آگے 10 چیزیں آ جائیں گی جو بہت بڑی ہوں گی, جو بہت پریشرائز مجھے کریں گی, میں نے کسی کی بات ماننی کوئی نہیں. اچھا, یہ کرنے کے بعد کافی ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں لوگوں کی طرف سے, بہت سارے تانے تشنے اور ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ اور جو بھی باہر کے لوگ اندر کے لوگ سب یہ کہیں گے. لیکن اصل میں جو اپنے اصولوں کے اوپر جم جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں اپنی حدود کو جان لیتا ہے, تو پھر الٹیمیٹلی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کی بات سننے لگ جاتے ہیں اور یا پھر اس کو ہلا نہیں سکتے, کہتے ہیں یہ تو بات مانے گا نہیں تو اپنی کرو اور اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں, تو وہ پھر بچ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کیٹیگری میں آنے کے لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ کے لیے اپنے اصولوں پہ جمنا بہت ضروری ہے. اور وہ اصول یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں, کوئی میں کسی چیز کی عبادت نہیں کرتی, نہ میں فیشن کی, نہ سوسائٹی کی, نہ اپنے شوہر کی, نہ دنیا کی, نہ پیسے, کسی کی عبادت نہیں کرتی. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گائیڈ ہیں, وہ میرے نبی ہیں, میں ان کی بات مانوں گی. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی عزت اور ان کا احترام اور ان کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے, مجھ پہ لازم ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اگلی آیت کے حصے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں بنائے ہوئے الہوں سے محبت کر رہے ہیں, ان کی بات مان رہے ہیں, ان کی آلموسٹ عبادت کر رہے ہیں, ان کو ورشپ کر رہے ہیں, ان کی پوجا کر رہے ہیں, وہ کاش کہ اس سین کو دیکھ سکیں جب کہ عذاب ان کے سامنے لایا جائے گا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, کہ جو اس وقت دنیا میں ظلم کر رہے ہیں کہ حق نہیں دے رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی محبت کا حق نہیں ادا کر رہے, اور دوسری چیزوں کی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ ایک ایکول پارٹنر بنا دیا ہے, تو یہ ظالم جو ہیں وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا, اور ان کو کیا بات اس وقت سمجھ آئے گی, ان القوۃ للہ جمیعا, سب کی سب طاقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی. کوئی بھی حاجت روا نہیں تھا, کوئی مشکل کشا نہیں تھا, کوئی فریاد رس نہیں تھا, کسی کے پاس سے جھولے باندھنے سے بیٹا نہیں ملتا, بچے نہیں ملتے, کسی نے کوئی سمندر کو پکڑ کے نہیں رکھا ہوا کہ اگر وہ نہ ہو, اس کا مزار نہ ہو تو سمندر جو ہے وہ ڈبا دے شہر کو, اور کسی کے پاس حاجت روائی نہیں ہے کہ ان کے پاس جا کے ہی حاجت پوری ہوتی ہے, کسی کے پاس جنت کا دروازہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے سے گزر گیا تو جنت میں داخلہ لازم ہو جائے گا. کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی کام میں شریک نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے. تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی شریک کسی اور چیز میں نہیں, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے اسماء میں, بالکل اسی طرح اس کی محبت میں ہم نے کسی کو شریک نہیں بنانا, ہم نے کسی کا تابع فرمان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کے مطابق زندگی گزارنی ہے, لوگوں کے بنائی ہوئی حلال اور حرام کے مطابق نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے مشرک جو تھے وہ جنوں اور دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بنا دیتے تھے, اسی طرح لوگوں نے دنیا کو, پیسے کو, فیشن کو, سوسائٹی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بنا دیا, اور ان سب چیزوں کو اللہ کی محبت پہ ترجیح دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم چاہے کسی سے کتنی بھی امیدیں لگائیں, اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب وہ دینا چاہے گا تو وہ چیز دے دے گا, چاہے ہم کتنے مزاروں کے چکر لگائیں, کتنے ہی لوگوں سے مدد چاہیں, کتنے ہی لوگوں سے زیادہ محبت کریں اور ان کو امپریس کرنے کی کوشش کریں, ساروں کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے.
ساری چیزوں کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جو کرنا چاہے گا وہی ہوگا، اور جب وہ نہیں جائے گا تو نہیں ہوگا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان اللہ شدید العذاب، اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا اس وقت عذاب کو دیکھ کے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ہم دنیا میں ڈرتے تھے کہ کسی کے ماتھے پہ بل نہ پڑ جائے اور یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. دنیا میں لوگوں کی ناراضگی کے کتنا ڈر ہوتا ہے. ہائے مہندی نہ کی تو ناراض ہو جائیں گے، ہائے مر گیا کوئی تو 40واں نہ کیا تو لوگ ناراض ہوں گے، ہائے اگر ایسے کپڑے نہ پہنے تو میرے سہیلیاں ناراض ہوں گی، میرا سرکل جو ہے وہ مجھے بلیم کرے گا کہ مجھے کپڑے نہیں پہننے آتے. کتنا ڈر ہوتا ہے نا لوگوں کی ریجیکشن کا. تو اصل میں پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں تو کوئی سزا دے ہی نہیں سکتا جیسی سزا آگے ملنے والی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات جو ہم کہہ کر مسلمان ہوتے ہیں اس کلمے پر ہی جم جائیں تو بڑی بات ہے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا، کیوں داخل ہوگا؟ وہ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے. یہ ایسا نہیں کہ منہ سے کہہ دیا اور بس اور عمل کوئی اور ہی کیے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی کی بات مانتی کوئی نہیں، اللہ کے سوا میرا معبود کوئی ہے نہیں. تو اس کلمے کی طاقت کو محسوس کریں اور اپنا ہر کام، اپنا ہنسنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا تو جینا مرنا ہمارے رب کے لیے. ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پورا دن لگا دیں، اور جب سوتے ہیں تو ہمارا یہ دل ہوتا ہے کہ ہم رات بھی اگر جاگنے کو ہوتی تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرتے گزارتے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ آرام کرنے کا وقت دیا ہے. تو اللہ اس کو بھی عبادت ہی گردان، کیونکہ ہم نے سب سے پہلا صبح اٹھ کے کام ہی نماز پڑھنی ہے. سب سے پہلا کام ہی یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنا ہے. تو اس دنیا میں اپنی پرائیورٹیز چیک کر لیں، اپنی محبتوں کا جائزہ لے لیں کہ اور اپنے دل کو جھانک کے دیکھ لیں کہ دل میں کس کس چیز کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. کہیں وہ بت، ہم جب لوگوں کے بت دیکھتے ہیں تو ہم ان کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر کچھ بت بیٹھے ہوں اور ہم اپنے آپ کو بلیم ہی نہ کرتے ہوں، ہم اپنے آپ کو چیک ہی نہ کرتے ہوں. ان بتوں کو بھی ٹوٹنا چاہیے جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا کلمہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ 3 دفعہ صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ جو صبح شام کی دعائیں ان کے بیچ میں ہے نا پڑھ لینا چاہیے. اس سے تسلی ہوتی ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.